بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غور سے دیکھنے پر مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میری آنکھیں مجھے غلط دکھا رہی ہیں یا میری نظر کمزور ہو گئی ہے یا پھر میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھا اور واش روم گیا۔ اس ٹھٹھڑتی سردی میں پانی کے ٹھنڈے یخ چھپا کے اپنے منہ پر مارے۔ ایسا لگ رہا تھا میں برف کی طرح جم جاؤں گا، مگر دل میں دعا کرتا جا رہا تھا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں میرے خدا ویسا بالکل نہ ہو۔ اگر ویسا ہوا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ مگر جب میں نے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندیشے ایک دم صحیح ثابت ہوئے تھے۔ وقت اپنی چال چل گیا تھا، سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ کیسا انکشاف تھا میرا، تو دل ہی دہل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا میں کوئی بھیانک سپنا دیکھ رہا تھا اور آنکھ کھولنے پر سب صحیح ہو جائے گا۔ مگر یہ میرا وہم تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، میری زندگی کا بدترین سچ تھا۔ میں لاکھ نظریں چراتا مگر حقیقت کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ میرے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، دل کر رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دوں، سب تہس نہس کر دوں۔ زندگی کیسے ڈگر پر لے آئی تھی، میں نے خود ہی تو اس کنویں میں چھلانگ ماری تھی۔ اب کیا کسی کو مورد الزام ٹھہراتا، کسی کو کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ میری پسند تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی بھنک پڑتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسی چالاکی کریں گے تو میں ہرگز ان کے چنگل میں نہیں پھنستا، مگر شاید یہ دھوکہ بھی میرے مقدر میں لکھ دیا جا چکا تھا۔ اسی لیے ہی تو میرا ٹاکرا محروق سے ہوا تھا۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، آج میری زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ کتنے دنوں سے میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا، پل پل گن گن کر گزارے تھے میں نے۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھا، خوشی میرے روم روم سے پھوٹ رہی تھی۔ آج میرے دل کی مراد بھر آئی تھی۔ میں اپنی دلہن کے پاس جا رہا تھا جو حجلہ روسی میں کب سے بیٹھی میری منتظر تھی، مگر میرے یار دوست مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں کا بس چلتا تو ساری رات مجھے اپنی دلہن کے پاس جانے نہیں دیتے۔ جانے کیسے میں نے اپنے یار دوستوں اور کزن سے اپنی جان چھڑوا کر آیا تھا۔ شادی کا دن سب کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، مگر جب دلہن من چاہی ہو تو پیا کے دل کو باتی ہے۔ اور ماروخ میری پسند تھی، میری پہلی نظر کی محبت تھی، اور ہزاروں رشتے دیکھنے کے بعد ہی تو میری نظر ماروخ پر اٹک گئی تھی۔ وہ میری سپنوں کی رانی تھی، وہ مجسم روپ لے کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دیر نہیں کی، فوراً سے ہاں کر دی۔ اس کی تصویر دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے خدا نے اسے بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ اس کا ایک ایک نئے نقش اس قدر حسین تھا، میں قدرت کی اس حسین تخلیق پر حیران ہی تو رہ گیا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا تھا ماروخ دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کا روپ، قد کاٹ، سراپا، بال، گورا رنگ، ایسی کوئی خوبی نہیں تھی جو ماروخ میں نہ پائی جاتی۔ مگر جب میں نے اسے حقیقت میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ جتنی خوبصورت وہ تھی، تصویر میں تو اس کا آدھا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا میں پتھر کا بن جاؤں گا۔ وہ حسن کی دیوی تھی، ایسا حسین چہرہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ گئے تھے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا، کیونکہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی میرا مقدر بنی تھی۔ یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے میں دلہن کے پاس پہنچا۔ اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھنے کے لیے میرا دل مچل رہا تھا اور خود پر رشک کر رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا دلہن بن کر ماہی کیسی غضب ڈاری ہوگی، کیونکہ ماروخ کی نانی نے مجھے اور میرے گھر والوں کو ماروخ کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں رسم ہے، رخصت ہو کر جب دلہن گھر جائے وہاں پر ہی اس کا گھونگھٹ کھول دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہر کسی کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے تھے۔ اب شادی تو ہو گئی تھی، میں یہاں چہرہ دیکھتا یا گھر جا کر دیکھتا، بات تو ایک ہی تھی۔ میں بھی بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھے تو دلہن پوری طرح گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے سکری سمٹی بیٹھی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، جانے کب سے بیچاری میرے انتظار میں اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا، منہ دکھائی کا تحفہ دراز سے نکالا اور دلہن کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ الٹا ایسا لگا میری دنیا ہی الٹ گئی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب کیسا دھوکہ تھا؟ میری دلہن، میری ماروخ، وہ پڑی پہ کر کہاں گئی تھی؟
اور اس کی جگہ یہ کون عورت بیٹھی تھی؟ میں صدمے سے گنگ رہ گیا۔ پہلے پہل تو میں اس عورت کو پہچان نہیں پایا کیونکہ اس نے بہت زیادہ میک اپ ملا ہوا تھا، مگر تھوڑا غور کرنے پر جب میں اس عورت کو پہچان گیا تو ایسا لگا بس زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی۔ میں نے اپنے چہرے کے پھول نوچ دیے، کمرے میں موجود ہر چیز پھینکتا گیا، بیڈ کے گرد جھولتے ہوئے پھولوں کی لڑیوں کو بے دردی سے مسل دیا۔ منظر وہ نہیں تھا جیسا میں نے خیالوں کے رنگ بڑھ کر سوچ رکھا تھا، ویسا کچھ ہرگز نہیں ہوا تھا۔ سارا منظر ہی بدل گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا میں اپنے ہاتھوں میں نہیں رہا، میرا دم گھٹنے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ زندگی مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا؟ کیا سچ میں میرا نکاح اس عورت سے ہوا تھا؟ مگر کیسے؟ آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی جو ان لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا؟ مجھے اپنے گھر والوں پر بھی غصہ آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا سب اس سازش میں شامل ہے، سب نے مل کر ایسا کھیل کھیلا ہے۔ یہ کیسا بھیانک سچ تھا؟ کیا اس ڈول کو گلے باندھ کر مجھے ساری زندگی گزارنا تھا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی اسی وقت اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ کمال کی شاطر اور مکار عورت تھی، کتنی صفائی سے چال چل گئی اور ہم میں سے کوئی اس کی سازش سمجھ نہیں پایا۔ جو ہی میں غضب میں بڑا ہوا کمرے میں گیا اور اپنے منہ سے طلاق کا لفظ ایک بار نکالا، اس نے جھکا سر اٹھایا، بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس عورت نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک دم سے میرے پیر پکڑ لیے، روتی ہوئی التجا کرتی جا رہی تھی کہ مجھے طلاق نہ دے، اور میں اس بے شرم عورت کی دیدہ دلیری پر حیران تھا۔ کیسے ڈھیٹ بن کر بول رہی تھی کہ مجھے طلاق نہ دے؟ وہ کیا سمجھتی تھی میں اس دھوکے کے باوجود اس کے ساتھ رہوں گا، اسے اپناؤں گا؟ دل تو کر رہا تھا ابھی اس کا گلا گھونٹ دوں، مگر میں خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اگر میرا ضبط ٹوٹ جاتا تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ پلیز مجھے طلاق نہ دے، میں بس آپ کے نام کے ساتھ ساری زندگی گزار لوں گی۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا بولتی جا رہی تھی، مگر یہ اس عورت کی بھول تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ ساری زندگی تو دور کی بات تھی، اپنے نام کے آسرے اسے بٹھا کر رکھتا، کل کو بولتی مجھے میرا حق چاہیے۔ ایسی عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ نفرت، شدید نفرت۔ ایک پل ہی میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے اس سے صدیوں سے نفرت ہے، اور جن سے نفرت ہو ان کے ساتھ نہ عمر گزاری جا سکتی ہے، نہ رشتے نبھائے جا سکتے ہیں۔ ذہن کبھی بھی ان کو قبول نہیں کرتا، اور مجھے دھوکہ دہی، جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر جھوٹ برداشت نہیں کرتا تھا۔ میرا نام فارس ہے، میرا تعلق ایک کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے تھا۔ میں من موجی، خوشباش اور زندگی سے بھرپور انسان تھا۔ میری زندگی میں کوئی دکھ پریشانی نہیں تھی، سب اچھا چل رہا تھا۔ مجھے زندگی کو اپنی مرضی سے جینا آتا تھا، ہر فیصلہ میں خود کرتا تھا۔ میرے فیصلے پر کبھی بھی میرے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں بچپن سے ذہین پوزیشن ہولڈر رہا تھا۔ نصابی ہو یا غیر نصابی، سب سرگرمیوں میں آگے آگے رہتا تھا۔ میری زندگی کو گزارنے کے اپنے ہی معیار تھے۔ جب میں جوان ہوا تو سب کی طرح خود ہی میرے ذہن میں میری آئیڈیل لڑکی کا نقشہ بنتا گیا۔ میں بہت حسن پسند تھا، میں خود بہت خوبرو تھا، تو میں چاہتا تھا میری بیوی بھی بہت خوبصورت ہو۔ میں ہر چیز پر خوبصورتی کو فوقیت دیتا تھا۔ یہ میری بہت گندی عادت تھی۔ میرے جان پہچان والوں میں اگر کوئی کم صورت ہوتا تو میں انہیں بالکل لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ میرے سارے دوست بھی میری طرح ہینڈسم تھے، خوبصورتی میری پریارٹی تھی۔ میں خود کو یہ بات بھی باور کرواتا تھا کہ ضروری نہیں انسان کو اپنا آئیڈیل اصل زندگی میں بھی ملے، مگر دل ہی دل میں خود ہی اپنی باتوں کو جھٹک دیتا تھا اور پھر اپنے آئیڈیل کی تلاش میں پھرتا تھا۔ جب میری شادی کی عمر ہوئی اور میرے گھر والے میرے لیے لڑکیاں دیکھنے لگے تو ان میں سے مجھے کوئی پسند نہیں آتی تھی۔ اب میں بھی تھکنے لگا تھا، مجھے لگنے لگا تھا میری پسند کی لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی، اور گھر والے بھی بیزار آگے تھے، بولتے تھے اب اپنے لیے خود ہی کوئی لڑکی ڈھونڈو، تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، ہم تنگ آ گئے ہیں رشتے دیکھتے دیکھتے، تمہاری پسند کی لڑکی تو آسمان سے ہی اڑ کر آ سکتی ہے۔ اور میں نے دل میں سوچ لیا تھا اب کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہاں بول دوں گا، میری آئیڈیل لڑکی مجھے کہیں بھی نہیں ملے گی۔ میں تھوڑا دل برداشتہ ہو گیا تھا، مگر ایک روز جب باپی نے مجھے ماہ رخ کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا۔ ماہ رخ تو بالکل میرے خوابوں کی تصویر تھی، میں پھولے نہیں سما رہا تھا،
میں نے فوراً اس لڑکی کے پاس رشتہ لے جانے کو کہا۔ جب رشتہ دیکھنے گئے اور ماہرو کو میرے سامنے لایا گیا تو مجھے ایسا لگا میں پتھر کا ہو گیا ہوں۔ وقت تھم گیا۔ ماہرو بالکل ویسی تھی جو میری آئیڈیل تھی، بہت حسین، نازک مزاج، دھیما لہجہ۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دیا اور منگنی کی جگہ سیدھا شادی کی تاریخ رکھ لی۔ ماہرو کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ماہرو اس کی امی اور نانی ایک ساتھ رہتے تھے۔ شادی کے انتظامات ہونے لگے اور نکاح ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ میں بہت خوش تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہ خوشی عارضی ہے۔ میرے سارے ارمان مٹی میں ملنے والے تھے۔ جو میں نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو اپنی دلہن کی جگہ اس کی 39 سالہ اماں کو دلہن بنے بیٹھا دیکھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! میرے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شدید دکھ کرب سے میں گزر رہا تھا۔ میں نے تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ساس ہی میری دلہن بن جائے گی، مگر اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ میں جان نہیں سکا تھا، کیونکہ میرا غصہ اور دکھ کسی صورت کم ہو کر نہیں دے رہا۔ میں کیسے کسی اور کی بات سن اور سمجھ سکتا تھا؟ میرے چیخنے چلانے پر گھر کے سارے فرد جمع ہو گئے اور ماں رخ کی جگہ اس کی اماں کو دلہن بنے دیکھا تو گھر میں ایک احرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی صدمے سے گنگ رہ گیا۔ مطلب کہ میرے گھر والے اس سازش میں ہرگز شامل نہیں تھے۔ جو بھی چال چلی گئی تھی وہ دلہن والوں کی طرف سے چلی گئی تھی۔ اب میرے والد اور والدہ میری ساس کو جھنجھوڑ رہے تھے، اس سے اس دھوکے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے منہ میں زبان نہیں، یا پھر بات کرنا بھول گئی ہو۔ اب میں کیسے اسے ساس بولتا؟ اب تو وہی میری بیوی تھی۔ میں یہ کیسے کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، میری اماں روتی جا رہی تھی۔ ایک تو دن بھر کی تھکان، اوپر سے یہ نیا سیاپا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دل کر رہا تھا خود کو ختم کر دوں۔ یہ میرے ڈپریشن کی آخری حد تھی۔ میں نے جب طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میری ساس جس کا نام نادیہ تھا، میں ایک دم میرے پیر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ مجھے طلاق مت دو۔ مجھے اتنا غصہ آیا، اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ میری ماں نے اسے کہا، ہمیں سب سچ سچ بتا دو، آخر تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ بولی، میرا نام نادیہ ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ایک طوائف کی گود میں پایا۔ میری ماں بہت شریف عورت تھی، اسے کسی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، مگر گھر والے راضی نہیں تھے۔ میری ماں کی شادی زبردستی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ میری ماں نے بہت رویا دھویا، بہت واویلا کیا، گھر میں کوئی نہیں مانا اور میری ماں کی شادی طے کر دی گئی۔ مگر میری ماں اپنے عاشق کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی اور گھر والوں کے خوف کی وجہ سے وہ اس لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہاں سے ہماری بربادی کی داستان شروع ہوتی ہے۔ امی جس لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگی تھی وہ لڑکا صحیح نہیں تھا، اس نے دھوکے سے میری ماں کو پھنسایا تھا اور امی سارا پیسہ زیور بھی اس لڑکے کے کہنے پر گھر سے لے آئی تھی، اور میری ماں کو محبت کے جرم کی پاداش میں طوائف بننا پڑا، کیونکہ اس لڑکے کا کام ہی یہی تھا، معصوم شریف لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں کوٹھے تک لانا تھا۔ اس کام کے بدلے اس لڑکے کو بھاری رقم ملتی تھی۔ میری ماں کی عزت پر جو پہلا ہاتھ پڑا تھا وہ بھی اسی لڑکے کا تھا۔ میری ماں بڑی خوبصورت تھی، ایک غلط قدم نے انہیں کہاں سے کہاں لا پٹکا تھا۔ پھر میں پیدا ہوگی تو امی کی مشکلیں اور بڑھتی گئیں۔ جب میں جوان ہوتی گئی تو اپنی ماں جتنی خوبصورت تھی، ہر کوئی میرے حسن پر حیران ہوتا۔ میری ماں کو کوٹھے سے نفرت تھی، مگر کوٹھا ہی ماں بیٹی کا مقدر ٹھہرا تھا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنتی گئی، خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر جس دلدل میں ہم پھنس چکے تھے وہاں سے نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ اپنی ماں کے دیکھا دیکھی ان کی تربیت کی وجہ سے میں بھی شریف طبیعت کی حامل تھی۔ میرے دل میں بہت ارمان تھے شادی کے، میں شادی کروں، میرا شوہر ہو، اپنا گھر ہو، بچے ہو، ایک شریف زندگی گزاروں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے ارمان اپنے دل میں دبا لیے اور 18 سال کی عمر میں ماہرو میری گود میں آ گئی۔ اس کے باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور ایک روز میں ماہرو اور اپنی ماں کو لے کر وہاں سے بھاگ آئی۔ میں اور میری ماں چاہتے تھے جیسے زندگی ہم نے گزاری ویسی زندگی ماہرو کو نہ گزارنی پڑے۔ ہم ماں بیٹیوں نے در در کے دھکے کھائے، ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے فاقے کاٹے، ہر طرح کی مشکلیں کاٹی، بس ہمارا مقصد تھا کہ ماہرو کی شادی کر لیں، اسے کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اس وقت ماہرو 10 سال کی تھی، مگر لڑکیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا، ماہرو جوان ہوگی، مگر ہم نے بہت مشکلیں برداشت کیں۔ اب ماہرو کی شادی کرنی تھی، مگر ڈر یہی تھا
کہ ہمارے ماضی کے بارے میں لوگ کوئی سوال جواب نہ کریں۔ ہم اپنی پہچان سب سے چھپا کر گھوم رہے تھے۔ اگر ہم اپنی اصلیت بتا دیتے تو کوئی مارو کے رشتے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی فدا ہوتا ہے، مگر سچ جاننے کے بعد سب کی نظریں بدل جائیں گی۔ یہ سب لوگ جو مارو کو پسند کرتے ہیں پھر میری بیٹی کو اور ہی نظروں سے دیکھیں گے۔ ان کی نظروں کا زاویہ بدل جائے گا۔ جو مارو کے لیے آپ رشتہ آیا تو مجھے بہت اچھے لگے، بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسے۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، آپ جتنی بار بھی آتے میں آپ کو دیکھتی رہ جاتی۔ جانے عام میں مجھے کیسا کشش محسوس ہوتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے آپ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ اور میں جو شادی کے لیے ترس گئی تھی، معروف کی شادی کا سن کر پھر سے میرے جذبات جاگے۔ میں نے معروف کو بتایا تو اس نے فوراً کہا تو اماں آپ کر لیں فارغ سے شادی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور میں نے پھر اماں سے ضد باندھ کر بیٹھ گئی کہ میں دھوکے سے آپ کے ساتھ نکاح کروں گی اور آپ کی دلہن بنوں گی، اور آپ مجبور ہو جائیں گی مجھے قبول کرنے کے لیے، کیونکہ میری عمر گزر رہی ہے۔ معروف کے آگے عمر پڑی ہے، اسے بہت سے رشتے مل جائیں گے۔ ویسے بھی معروف ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر چونک گیا۔ کیسے مزے مزے سے بیٹی نے ماں کو کہا آپ شادی کر لو۔ شادی میری تھی اور ماں بیٹی ایک دوسرے کو آفر کر رہے تھے۔ اب تو مجھے ان کے خوبصورت چہرے ہیبت ناک لگنے لگے تھے۔ یہ لکھ خود کو شریف رہے تھے، مگر سچ تو یہی تھا، ان لوگوں کو کوٹھی کی ہوا لگ چکی تھی۔ ان کے سوچنے کا انداز بھی ویسا ہی تھا، خرید و فروخت والا۔ پلیز مجھے مت چھوڑنا، مجھے اپنا لو، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ چاہیں تو میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہوں گی، آپ کبھی کبھار آنا، بھلے دنیا سے چھپا کر رکھنا اس رشتے کو، مگر مجھے خود سے الگ مت کرنا۔ وہ التجائیں کرتی جا رہی تھی اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی عورت تھی، اتنی مطلبی، اتنی خود پسند، اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی رچا لی، وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر، اور اب چاہتی ہے کہ میں اسے اپنا لوں، ایک طوائف زادی کو کوٹے میں رکھنے والی عورت کو اپنا لوں۔ یہ تو کیا، اب تو میں حقیقت جاننے کے بعد مارو کو بھی نہ اپناؤں۔ مانا قسمت نے ان تینوں عورتوں کے ساتھ ستم ظریفی کی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں ایسی عورتوں سے اپنی نسل آگے چلاؤں جن کے باپ کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں۔ میں اتنا عظیم انسان ہرگز نہیں تھا، نہ اتنا اعلیٰ ظرف تھا کہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ رہ لوں اور چپکے سے اس عورت سے اپنا رشتہ برقرار رکھوں۔ یہ تو پھر وہی بات ہو جاتی تھی، جہاں سے یہ آئی تھی ویسی ہی ان کی حرکتیں اور سوچ تھی۔ اس کا پتہ نہیں تھا مجھے بلیک میل کرتی رہتی ساری زندگی۔ میں نے سوچ لیا تھا اس قصے کو یہیں تمام کر دوں گا۔ میرے خواب ترجیحات کچھ اور ہی تھے، اب مجھے نئی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ زمانے کے سامنے بڑی دھوم دھام سے میں بیاہ کر اس عورت کو لایا تھا۔ اب دنیا کو کیا بتاتا، پریشانی سے میرا سر گھوم رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ میرے ماں باپ مسلسل اس عورت سے جھگڑا کر رہے تھے۔ مجھے اس عورت کو مزید کسی بھی آسرے میں نہیں رکھنا تھا۔ اگر میں تھوڑی بھی دیر کرتا تو اس عورت کے اندر خوش فہمیاں جنم لے لیتی، مانا کہ وہ اس عمر میں بھی غضب کی خوبصورت تھی اور کہیں سے بھی 45 کی نہیں لگتی تھی، ایسا لگتا تھا 35 کی ہے، مگر مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں کرنی تھی، مجھے اپنے آپ سے ہمدردی تھی۔ اسی وقت میں نے 3 لفظ بول کر اسے طلاق دے دی۔ وہ عورت پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے بڑے بڑے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتا تھا۔ اسے لگا شاید میں اسے ہر حال میں قبول کر لوں گا۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا تھا، اس کا دکھ بھی ہوا تھا، مگر میں بھی اپنی جگہ مجبور تھا۔ مجھے اپنی نسل ایسی عورتوں سے آگے نہیں بڑھانا تھا جن کو کوٹھے کی ہوا لگ چکی تھی۔ کل کو میری بھی بیٹیاں ہوتی اور مجھے ہر وقت خدشے وہم ستاتے۔ اس سے اچھا تھا میں بغیر دیر کیے ہی وقت پر فیصلہ کر لیتا، کیونکہ مجھے ساری عمر کے پچھتاوے نہیں چاہیے تھے۔ میں بہت مجبور تھا۔ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے اور ساری زندگی اس رشتے کو نبھانا ہوتا ہے، اور اس معاملے میں دھوکہ دہی نہیں چلتی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے بھی کچھ خواب تھے میرے حوالے سے۔ میں جانتا تھا میرے والدین بھی حقیقت جاننے کے بعد نادیہ کو میری بیوی کی حیثیت سے ہرگز قبول نہیں کرتے۔ ان کا غصہ بھی دیکھ رہا تھا جو آسمان کو چھو رہا تھا۔ گھر پر میری بہنیں تھیں، میرے والدین اسی صورت میں اور پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں جذبات میں آ کر میں اس عورت کو قبول نہ کر لوں۔ غلطی ان کی تھی جو ہم سے ساری باتیں چھپائیں۔ اب اس کا خمیازہ بھی انہیں ہی بھگتنا پڑتا۔ وہ عورت واپس چلی گئی تھی اور یہ راز بھی کھول ہی گیا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ کر کے بیٹی کی تصویر دکھا کر ماں رخصت ہو کر آ گئی۔ ہزار منہ اتنی باتیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، ہر کسی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ زندگی کیسے موڑ پر لے آئی تھی
میں اس فیز سے جلد نکلنا چاہتا تھا، ورنہ میرا ڈپریشن اور بڑھ جاتا۔ یہ سب سے نکلنے کی ایک ہی صورت بچتی تھی کہ میں جلدی شادی کر لیتا، اس لیے میں نے اپنی کزن سے شادی کر لی۔ میری کزن بہت اچھی لڑکی تھی، اس کا نام یمنا تھا۔ یمنا خوش شکل تھی۔ امی کی ہمیشہ سے خواہش تھی یمنا کو بہو بنانے کی، مگر اس وقت میرے سر پر آئیڈیل کا بھوت سوار تھا۔ اب جب میری شادی اس سے ہوگی تب مجھے اندازہ ہوا کہ ظاہری شکل و صورت کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، میں صرف خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا رہا۔ زندگی نے مجھے ایسا سبق سکھایا جو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اب میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے بعد میں کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ معروف اور اس کی ماں کہاں ہے، کس سال میں ہے۔ سچ کہوں تو مجھے ان لوگوں میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ ان کی وجہ سے میں اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزرا تھا اور دوبارہ میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مگر ایک روز راہ چلتے مجھے ماہرو کی امی مل گئی۔ میں اسے دیکھ کر نظریں چرانے لگ گیا کہ جیسے میں نے اسے دیکھا بھی نہ ہو، مگر وہ خود میرے پاس آ گئی، مجھے سلام کیا، خیریت پوچھی اور میرے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، اور پھر خود ہی بتانے لگی کہ آپ نے طلاق دی، مجھے گھر سے نکال دیا۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے دھوکہ کیا تھا، مگر میں جانتی تھی سچ بتانے پر آپ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرتے۔ شادی کی خواہش دل میں دبا دی۔ معروف کی شادی کرنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر ہر بار ہمارا ماضی ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی تھی۔ معروف اس سب سے بہت دل برداشتہ ہو گئی اور میں کہنے لگی کہ ہم اپنی دنیا میں لوٹ کر چلتے ہیں، شریفوں کی دنیا میں ہمارا کوئی کام نہیں، یہاں کوئی بھی ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ غلطی میری ماں کی تھی، اگر وہ گھر سے باہر قدم نہ نکالتی اور ماں باپ کی بات مانتی تو آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم سب بنجاروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اکیلی عورتوں کا یہ معاشرہ جینا حرام کر دیتا ہے۔ معروف نے بھی زندگی اور اس کی تلخیوں سے تھک کر اپنی الگ دنیا بسا لی ہے، وہ پھر سے اسی روش پر چلنے لگی ہے۔ اب ہم بھی تھک گئے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔